فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، یہ رجب کا مبارک مہینہ ہے جو اپنے دامن میں دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایک اہم اور عظیم واقعے کو لیے ہوئے ہیں۔ تاریخ میں اس کو واقعہ معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ واقعہ معراج دو حصوں میں تقسیم ہے۔ اس کا پہلا حصہ تو السیر علی الارض، یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے، قرآن کی اصطلاح میں اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور پھر بیت المقدس سے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں آسمانوں پر جانا ہوا، اور پھر فرشتوں سے ملاقات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ اس کو معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار معجزے عطا فرمائے۔ دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں، سب کے سب نفس نبوت میں یکساں ہیں، لیکن عظمت و رفعت، شان و شوکت، کمالات و خصوصیات میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں۔ دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزے عطا فرمائے، لیکن سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجسمہ معجزہ بنایا۔ قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا ہے، قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ہر نبی کو اللہ نے جو کمالات، محاسن، خوبیاں عطا فرمائے، وہ سارے کے سارے محاسن اور کمالات اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمائے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اگر دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے تو ظاہر سی بات ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں 1,24,000 معجزے موجود ہیں۔ اگر انبیاء کرام کے معجزات کی اوسط نکالے جائے، کسی نبی کو اللہ تعالیٰ 2 معجزے عطا فرمائے، کسی کو 3 عطا فرمائے،
کسی کو 6 عطا فرمائے، کسی کو 12 عطا فرمائے۔ ایک روایت میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں کسی نبی کو 13 سے زیادہ معجزے عطا نہیں فرمائے۔ اگر انبیاء کرام کے معجزات کی اگر اوسط نکالی جائے تو کم سے کم 6 بنتی ہے۔ اگر اس طریقے سے اگر حساب لگایا جائے تو 1,24,000 انبیاء کرام کے معجزات کی جو تعداد ہوتی ہے وہ 7,44,000 ہوتی ہے، اور وہ 7,44,000 معجزے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے اندر موجود ہیں۔ کیسی کمال والی زندگی اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عطا فرمائی۔ آپ کا بولنا معجزہ، آپ کا کھانا معجزہ، آپ کا عقل و شرم معجزہ، آپ کا بچپن معجزہ، آپ کی ولادت معجزہ، آپ کی جوانی معجزہ، آپ کا بڑھاپا معجزہ، آپ کا قول معجزہ، آپ کا فعل معجزہ۔ سرتابہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مجسمہ معجزہ بنایا۔ میرے دوستو، ان معجزات میں سب سے بڑے معجزے 4 ہیں، علماء کرام نے لکھا ہے۔ پہلا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن کا معجزہ، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ انسان کو پستیوں سے اٹھانے والی کتاب ہے، رفعتیں عطا کرنے والی کتاب ہے، بلندیاں عطا کرنے والی کتاب ہے، اور پستیوں سے اٹھانے والی یہ کتاب ہے۔ اسی لیے غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کے رتبے کو اونچا کرتے ہیں، اور اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ موضوع الگ ہے، مجھے اس میں جانا نہیں ہے۔ دوسرا معجزہ ہے ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا ہے، اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔ بہت بڑا معجزہ۔ تیسرا معجزہ ہے، علماء کرام نے لکھا ہے، صحابہ کرام 23 سال کے مختصر سے عرصے میں اللہ کے نبی نے ایسے ہیروں کو تراشا ہے، ایسے ہیروں کو تراشا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اقْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی تم اقتدا کرو گے تو ہدایت پا جاؤ۔ چوتھا معجزہ یہ واقعہ معراج، سب سے بڑا معجزہ واقعہ معراج۔ اس سے پہلے کہ واقعہ معراج پر کچھ تفصیلی روشنی ڈالی جائے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جب واقعہ معراج کا تذکرہ آتا ہے اور پھر یہ واقعہ بھی ایسا ہے کہ محیر العقول واقعہ ہے، عقل انسانی کو دنگ کرنے والا یہ واقعہ ہے، سب سے پہلے ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑے سے وقت میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس بھی گئے، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، عرش پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کیے، پھر تھوڑی دیر میں اپنے گھر تشریف لائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسا چاہے اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں معراج کا تذکرہ فرمایا قرآن مجید میں، سب سے پہلے سبحان کا لفظ استعمال فرمایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ تمام عیبوں سے، تمام نقائص سے پاک اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ لے جانے والے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے اللہ کی ذات۔ وہ ایک بندے کو آنے واحد میں جہاں لے جانا چاہتے ہیں لے جاتے ہیں، اور آنے واحد کو اپنے گھر کو پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اس پر آدمی کو یقین کرنا چاہیے۔ اور روایتوں میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے، سفر معراج کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا
جس مکان کے دروازے سے جانا ہوا تھا واپس تشریف لائے تو اس دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، اور جس پانی سے وضو کر کے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واپس تشریف لائے تو وہاں وضو کا پانی پھیلا۔ یہ ایسے باتیں ہیں کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، سوچنے میں پڑتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات قادر قدرت ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ واقعہ معراج بھی اللہ کی قدرت سے تعلق رکھنے والا یہ واقعہ ہے، ہر آدمی کو اس پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے، جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے پاس بلائے اپنے دیدار کے لیے، راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے، تو بلانا تو دن میں ہونا چاہیے تھا، رات میں کیوں بلایا گیا؟ دیکھنا تو دن میں اچھی طرح ہوتا ہے، رات میں کیوں بلایا گیا؟ اور پھر رات کی 27ویں جس میں بالکل چاندنی نہیں ہوتی، نہ دن کے اجالے میں بلایا نہ رات کی چاندنی میں بلایا۔ بدلانا یہ مقصود تھا کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند و سورج کی روشنی کے محتاج نہیں۔ اس دنیا میں جتنے اجالے، تنویرات، روشنیاں اور ضیاء ہے، وہ سب کے سب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا صدقہ۔ کسی شاعر نے کہا ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی کے بز میں کون و مکان سجایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند و سورج کی روشنی کے محتاج نہیں ہے۔ یہ روشنیاں، یہ اجالے، یہ تنویرات، یہ سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا صدقہ۔ ابھی یہ معراج کرائی کیوں گئی؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ پس منظر کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے؟ علماء نے بہت سی حکمتیں بیان فرمائی۔ اس میں سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صرف عالم دنیا کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، بلکہ عالم ملکوت کے لیے بھی رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم دنیا کو استفادہ کر رہی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آسمانوں پہ بلاؤ، فرشتے بھی ان سے استفادہ کریں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس اٹھایا۔ بعض علماء نے اس کی وجہ یہ بھی بیان فرمایا، بعض علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن امت کے سارے اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھلنے والے ہیں۔ ظاہر ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھیں کہ میرے امتیوں کے گناہ زیادہ ہیں، معاصی زیادہ ہیں، نافرمانیاں زیادہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوگی اور یہ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ میری امت کو کیسے معاف فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر فرمانے لگے، میرے محبوب ذرا میرے رحمت کے خزانے کو دیکھو، میرے رحمت کے خزانے کتنے وسیع ہیں، کتنے چوڑے ہیں۔ اگر آپ کی امت کے گناہ دنیا کے سمندروں کے پانی کے برابر ہیں، اگر آپ کی امت کے گناہ دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اگر آپ کی امت کے گناہ دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر ہیں، پھر بھی آپ کی امت کے گناہ تھوڑے ہیں، میری رحمت تو اس سے وسیع ہے، ذرا آپ میری رحمت کے خزانے کو دیکھیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس اٹھایا۔ لیکن سب سے بڑی حکمت جو ہے وہ یہ ہے، ہم سب جانتے ہیں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا تھا وہ مقصد ہے اعلاء کلمت اللہ، توحید کا درس دینا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگ اپنی ذمہ نیاز کو اللہ کے سامنے جھکائیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، توحید کا اعلان کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو اور اپنی ذمہ نیاز کو اللہ کے سامنے جھکاؤ۔ لیکن کفار ہے کہ بات ماننے کو تیار نہیں، ہر درمی پہ آ گئے،
مخالفتوں پہ آ گئے، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ مسلسل دین کی دعوت دیتے رہے۔ ایک دن ایسا بھی ہوا کہ قریش مکے کے چند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اگر آپ کا بھتیجا اس دین کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ حکومت مل جائے، حکومت کا متمنی ہے تو ہم حکومت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ اس دین کی دعوت سے باز آ جائے۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کوئی امارت کا طلبگار ہے تو ہم امارت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی حسین لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ہم حسین لڑکی سے شادی کرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ دین کی دعوت سے باز آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آئے اور آ کر بلا کے سمجھائے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا عجیب بات ارشاد فرمائی، اے میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، تب بھی میں دین کی باتوں سے باہر نہیں آؤں گا، مسلسل الہ کلمۃ اللہ کرتے رہوں۔ کفار بھی پریشان ہو گئے، بیزار ہو گئے، لیکن مخالفتوں کا سامنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہوا ایسے کہ اسی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہو گیا۔ ایک بہت بڑا سہارا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کوئی دنیا سے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ملال ہوا، بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر ایسا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا، غم کا سال اور غم کا نام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکے میں اپنوں کو دین کی دعوت دی تو لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ پھر آپ سوچے کہ ذرا باہر والوں کو تو آزمان، شاید وہ لوگ دین دائرے اسلام میں داخل ہو جائیں، دین کی باتوں کو ماننے لگے۔ اس نیت سے آپ تائف کا قصد کرتے ہیں، مشہور واقعہ ہے، ابھی پہنچنے بھی نہیں پاتے۔ وہاں کے لوگ کچھ ایسے بچوں کو متعین کر لیتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مارتے ہیں، اس قدر مارتے ہیں کہ پیشانی سے خون رشتہ ہوا پیروں میں جمع ہو جاتا ہے، آپ بے ہوش ہو کے زمین پر گر جاتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے فرشتوں کے مجمع میں ہنگامہ ہو گیا، آسمانوں میں ہنگامہ ہو گیا۔ فرشتے کہنے لگے، مولا تیرے محبوب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اوباش لڑکے اتنا مارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پیشانی سے خون رشتہ ہوا پیروں میں جمع ہوا اور کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا، اے میرے فرشتوں، تم نے میرے محبوب کے ابھی رحم اور کرم کو دیکھا نہیں، میرے محبوب کتنے رحیم ہیں، کریم ہیں، تم نے ابھی دیکھا نہیں۔ جاؤ، اگر دیکھنا ہو اور ان کی کچھ مدد کرنا ہو تو جاؤ۔ حکم ملنا تھا۔ فرشتے آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر آپ حکم دیں، یہ طائف دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، اگر آپ حکم دیں تو اس بستی کو ہم پیس کے رکھ دیں گے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا۔ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، خدا کی قسم ان کی نسلوں میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو دائرے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے لوگ، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ لوگ مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اگر جانتے ہوتے، پہچانتے ہوتے ایسا میرے ساتھ سلوک نہیں کرتے۔ وہاں سے واپس تشریف لائے، غمزدہ حالت میں ہیں، پریشان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تاریخی دعا فرماتے ہیں، اے اللہ میرا کوئی ساتھی ہوتا، کوئی میرا رفیق ہوتا جو میرے کاموں میں تعاون کرتا، جو میری مدد کرتا، میری دستگیری کرتا۔ یہ ایک تاریخی دعا فرما کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر سو جاتے ہیں۔ ابھی سو گئے تھے، اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، جبرائیل تم اپنے ساتھ 50,000 فرشتوں کو لے کر سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کو معراج کی مبارکباد دو، ان کو میرے پاس لے گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی جماعت کو لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیسے بیدار کیا جائے۔
فوراً اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں یا جبرائیل قبل قدمئی، اے جبرائیل سوچتا کیوں ہے، میرے محبوب کے قدم کو چوم لے۔ فوراً اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چومتے ہیں تو آپ بیدار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ سے ملنے کے مشتاق ہیں، شوقین ہیں، معراج پر تشریف لائیے، اللہ تعالیٰ آپ سے ملنے کے مشتاق ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیر زمزم کے پاس تشریف لے لے جا کر وہاں آپ کے سینے کو نکالے، شق کے صدر ہونے کے بعد سینے کو نکالنے کے بعد زمزم کے پانی سے اس کو دھوئے، اور اس میں کچھ اسرار اور حکمتیں ایک کش میں لائی گئی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب میں ڈال کے اس کو پڑھ لی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ شق صدر کیا ہے، 4 مرتبہ شق صدر۔ پہلا جو شق صدر ہوا وہ بچپن میں ہوا جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے۔ دوسرا جو شق صدر ہوا وہ 20 سال کی عمر میں ہوا، اور تیسرا جو شق صدر ہوا وہ منصب نبوت کے عطا کرتے وقت، اور چوتھا شق صدر کے واقع معراج کے وقت ہوا۔ تو پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 شق صدر کیے ہیں۔ آب زمزم سے دھونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک براق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے منتخب کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں جنت میں 70,000 براقوں کو دیکھا، ہر براق ایک دوسرے سے حسین ہے، دلکش ہے، جاذب نظر ہے، خوشنما ہے، لیکن میں ایک براق کو دیکھا، کوئی ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، زار و قطار ہو رہا ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا آج تو محبوب کی آمد کا دن ہے، کائنات ارض و سما کا ذرہ ذرہ جھوم رہا ہے، اور پوری فضا خوشبوؤں سے معطر ہے، اور آج تو کیوں رو رہا ہے؟ اس وقت براق نے کہا کہ جبرائیل منزل ایک ہے، راستے 2 ہیں، کوئی اپنے محبوب کو رو کر مناتا ہے، کوئی اپنے محبوب کو ہنس کر منواتا ہے، میں رو کر منوا رہا ہوں، میرا رونا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے مجھے منتخب فرمائے، اس واسطے میں رو رہا ہوں۔ روایتوں میں بیان فرمایا گیا ہے اس براق کا رونا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے اس براق کو منتخب فرمایا۔ جب آپ اس براق پہ سوار ہوئے وہ ذرا شوقی کرنے لگا، ہلنے لگا، اچھلنے لگا، کودکنے لگا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے پشت پہ کون سوار ہے؟ تیرے پشت پہ اس وقت سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہے، تو شوقی کر رہا ہے۔ اس وقت وہ براق کہنے لگا مجھے بھی معلوم ہے کہ میرے پشت پر سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہے، لیکن مجھے اپنی قسمت پر وجد آ گیا، میں کہاں اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہاں، اس خوشی میں میں اچھل رہا ہوں۔ اور اس براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے، وہ اتنا تیز دوڑتا تھا، اتنا تیز دوڑتا تھا، منتہائے نظر پر قدم رکھتا ہے، جہاں جہاں نگاہ جا سکتی ہے اتنا وہ تیز دوڑتا تھا، منتہائے نظر پر قدم رکھتا ہے۔ آپ اسی براق کے ذریعے سے آپ کا سفر شروع ہوا، چلتے گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں، راستے میں ایک وادی آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے، یہاں اتر کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اتر کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دور چلتے ہیں تو ایک وادی ایمن ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تکلم فرمایا تھا، وہاں اتر کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر آگے کا سفر شروع ہوتا ہے،
تو راستے میں آپ کو ایک بوڑھی نظر آتی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بوڑھی کی طرف توجہ نہیں کرنا. پھر کچھ دور آگے چلے تو پھر ایک بوڑھا نظر آیا. رسول حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ اس بوڑھے کی طرف بھی نظر نہیں فرمانا. کچھ آگے چلے تو ایک جماعت نظر آئی. وہ جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہی ہے. السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جماعت کا سلام کا آپ جواب کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بوڑھی نظر آئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کی طرف توجہ نہیں کرنا، آخر کیا بات ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی یہ بوڑھی جو نظر آئی اصل میں یہ دنیا تھی جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہی. اب یہ بوڑھا نظر آیا یہ اصل میں شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا. اب جو جماعت نظر آئی وہ اصل میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے. میں نے کہا کہ آپ ان کے سلام کا جواب کیجیے. سفر طے ہوتے ہوتے آپ بیت المقدس پہنچے. بیت المقدس پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہاں سارے انبیاء کرام علیہ السلام موجود ہیں. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام موجود ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان پہ آتے ہیں تو رک جاتے ہیں. جبرائیل سوچتے ہیں یہاں ابراہیم بھی موجود ہیں، موسیٰ بھی موجود ہیں، عیسیٰ بھی موجود ہیں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام بھی موجود ہیں. اذان کے کلمات میں کس نبی کا نام لیا جائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں جبرائیل سوچتے کیا ہو؟ جس محمد کا کلمہ پڑھنے کے لیے بیت المقدس میں 1,24,000 انبیاء کرام موجود ہیں، تم اسی نبی کا نام ادا ملے. حکم ملنا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان کے کلمات میں فرماتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ فرمانا تھا جتنے انبیاء کرام موجود ہیں سبھی فرماتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. علماء کرام نے لکھا ہے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ سیدھا آسمانوں میں بھی لے جایا جا سکتا تھا. اصل میں اللہ تعالیٰ کو اس عہد اور میثاق کی تکمیل کرنا تھا جو ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے لیا. وہ عہد کیا تھا؟ ابھی یہ دنیا قائم نہیں ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی روحوں کو جمع کر کے فرمایا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی روحوں کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے فرمائے کہ ابھی دنیا وجود میں نہیں آئی تھی. یہ فرمائے تھے کہ میں تم کو اس شرط پر کتاب دے رہا ہوں کہ تمہارے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام محمد ہے، تم ان پر ایمان لاؤ. تم ان پر ایمان لاؤ. ہر نبی سے لیے اللہ تعالیٰ آدم سے لیے، موسیٰ سے لیے، عیسیٰ سے لیے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے لیے ایک نبی آنے والے ہیں، ان پر ایمان لانا. ظاہر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے زمانے میں تو تشریف نہیں لائے، پھر ایمان لانے کی صورت کیسے پیدا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیت المقدس لے گئے اس میثاق کی تکمیل کرنے کے لیے لے گئے. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان کے کلمات میں یہ فرمائے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جتنے انبیاء کرام علیہ السلام موجود تھے سبھی فرمائے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. ایمان لائے نہیں لائے تمام انبیاء کرام علیہ السلام.
ایک چیز اور باقی رہ گئی. تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا. مدد کیسے کریں گے؟ جب موجود رہیں گے تو مدد کریں گے. لیکن علماء کرام نے لکھا ہے اس کی ایک شکل یہ ہے کہ قیامت سے 40 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے. وہ امتی بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے اس دنیا میں تشریف لائیں گے. وہ دعوت و تبلیغ کے کاموں کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کی مدد کریں گے. ایک ایمان لانے کی شکل بھی ہو گئی اور آپ کی مدد بھی ہو گئی. اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا. وہاں اذا ہونے کے بعد جبرائیل بھی سوچنے میں پڑ گئے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے. اللہ تعالیٰ جبرائیل سے فرماتے ہیں جبرائیل سوچتے کیا ہو محمد کو آگے بڑھاؤ وہ سارے انبیاء کی امامت فرمائیں گے. حکم ملنا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھاتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام سارے انبیاء کی امامت فرماتے ہیں. بعض روایتوں میں بیان فرمایا گیا بڑی عجیب و غریب بات بیان فرمائی گئی. وہ یہ ہے جب جبرائیل سوچنے لگے کہ کس کو آگے بڑھایا جائے, ابراہیم کو, موسیٰ کو یا عیسیٰ کو یا کسی اور کو آگے بڑھایا جائے, سوچنے میں پڑ گئے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ رسول اللہ حضرت جبرائیل سے فرمایا جبرائیل کیا سوچتا ہے؟ تو بارہا فضاؤں میں اڑا ہے, ہواؤں میں اڑا ہے, مشرق سے مغرب تک گیا ہے, شمال سے جنوب تک گیا ہے. کیا تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قابل کسی اور کو نہیں دیکھا؟ ذرا یہ تو مجھے بتا دیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام قسم کھا کے فرمانے لگا اللہ کے نبی میں بارہا فضاؤں میں ہواؤں میں اڑا ہوں, مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک بارہا فضاؤں میں اڑا ہوں, لیکن آپ سے زیادہ معزز, آپ سے زیادہ تمام والی ہستی کو میں نے دیکھا ہی نہیں. اس بات سے آپ آگے بڑھیے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائیں. اب آگے بڑھے اور نماز پڑھائے. نماز پڑھانے کے بعد ہوتا ایسا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے. ہر ایک اپنے اپنے انداز سے تعارف فرمائے. ابراہیم آئے, موسیٰ آئے, عیسیٰ آئے, ابراہیم اور جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اختصار کے ساتھ اکثر. آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اپنے انداز سے تعارف پیش کرتے ہیں. الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا وأنزل علي الفرقان فيه بيان لكل شيء وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اور وجعل أمتي خير أمة, اور میری امت کو بہترین امت بنایا. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر, یہ امت معروفات کا حکم دیتی ہے اور منکرات سے روکتی ہے. ابھی آپ کا یہ فرمانا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے فرماتے ہیں لہذا فضلکم, انہی فضائل کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ فوقیت پا گئے, سب سے آگے بڑھ گئے. یہ تعارف ہونے کے بعد آپ کا آگے کا سفر شروع ہوتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ اسی براق کے ذریعے سے آپ کا آگے کا سفر شروع ہوتا ہے, آسمانوں پہ جانا. لیکن بعض روایتوں میں بیان فرمایا گیا ہے براق کے ذریعے سے نہیں, ایک سیڑھی لگائی گئی, اس سیڑھی کے ذریعے سے آپ کا آسمانی سفر شروع ہوا. اور وہ سیڑھی کیسی ہے معلوم پڑا, بڑی عجیب و غریب سیڑھی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا ایک حصہ سونے کا ہے, ایک حصہ چاندی کا ہے اس سیڑھی کا. اور یہ بھی لکھا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے, مر جانے کے بعد انسان کی روح کو جو منتقل کیا جاتا ہے آسمانوں پر, وہ اسی سیڑھی کے ذریعے سے آسمانوں میں منتقل کیا جاتا ہے انسان کی روح کو. اسی بات سے ہم دیکھتے ہیں جب آدمی سکرات کے عالم میں ہوتا ہے تو بالکل اس کا آخری وقت ہوتا ہے, وہ آسمان کی طرف دیکھتا, وہ آسمان کو نہیں دیکھتا, وہ سیڑھی کو دیکھتا. اصل میں اس کی روح منتقل ہو رہی ہوگا اوپر, وہ سیڑھی کو دیکھتا ہوگا. اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آسمان کو دیکھ رہا, لیکن وہ سیڑھی کو دیکھتا. اسی سیڑھی کے ذریعے سے انسانوں کی روحیں آسمان کی طرف جاتی ہیں. اور وہ ایسی عجیب و غریب سیڑھی ہے کہ اس سیڑھی کے نچلے حصے میں
اتنا بڑا فرشتہ ہے، اتنا مضبوط جسم والا فرشتہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب اس فرشتے کو دیکھا تو میرے جسم پہ لرزہ پیدا ہو گیا، کبکبی تاری ہو گئی، میں ڈر گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کے نبی آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ یہ وہ فرشتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش سے 25,000 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو پیدا فرمایا اور اس فرشتے کی ڈیوٹی یہ لگا دی تو اس سیڑھی کے نچلے حصے میں رہنا، تیرا کام ہی یہ ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کا تحفہ پیش کر، تیرا کام ہی ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 25,000 برس پہلے اس فرشتے کو پیدا کیا ہے، اس سیڑھی کے نچلے حصے میں موجود ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، وہ فرشتہ مضبوط جسم والا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے مبارکباد کیا۔ اس کے بعد آپ آسمان اول پہ پہنچے۔ آسمان اول کا جو دروازہ ہے اس دروازے کا نام ہے باب الحس، اور اس دروازے کا جو نگران ہے اس فرشتے کا نام ہے اسماعیل، اور اسماعیل ایسا فرشتہ ہے اس کے ماتحت 70,000 فرشتے ہیں، اور پھر ہر فرشتے کے ماتحت 70,000 فرشتے ہیں، اور پہلے آسمانی دروازے پر پہنچے۔ جب جبرائیل علیہ السلام کی میت میں پہنچے، فرشتہ کہنے لگا جبرائیل سے کون ہے تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل فرمائے کہ میرے ساتھ دو جہاں کے سردار سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دروازہ کھولا گیا، وہاں آپ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، وہ آپ کو معراج کی مبارکباد دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، اور یہ منظر بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دائیں جانب کچھ نورانی چہرے ہیں اور بائیں جانب کچھ سیاہ چہرے ہیں، اور یہ منظر بھی دیکھیں کہ دائیں جانب سے خوشبو آ رہی ہے اور بائیں جانب سے بدبو آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جبرائیل سے پوچھے کہ جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ آدم دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں۔ جبرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی جو دائیں جانب دیکھ کر خوش ہوتے ہیں یہ آپ کی امت کے اطاعت گزار لوگ ہیں، ان کو دیکھ کر یہ خوش ہوتے ہیں، اور بائیں جانب دیکھ کر ان کے آنکھوں سے جو آنسو روا ہوتے ہیں یہ آپ کی امت کے معصیت گزار لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو نافرمانی میں لگاتے ہیں، جرائم میں لگاتے ہیں، سرکشی میں لگاتے ہیں، بغاوت میں لگاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے ناراض کرنے والے کاموں میں اعمال میں لگاتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے آنکھوں سے آنسو روا، اور دائیں جانب سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ اصل میں جنت سے خوشبو آ رہی ہے، اور بائیں جانب سے جو بدبو آ رہی ہے وہ جہنم سے اس کی بدبو آ رہی ہے۔ یہ منظر سارے طے ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے چلے تو دیکھتے ہیں کچھ فرشتے ہیں جو قیام کی حالت میں ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور تحمید میں مصروف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے ایک ایسی عبادت عطا فرمائے کہ جس میں قیام بھی ہو، جس میں قیام بھی ہو، جس طرح یہ فرشتے کھڑے کھڑے اللہ کی تسبیح اللہ کی تقدیس بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میری امت کو ایک ایسی عبادت عطا فرمائے کہ اس کے اندر قیام بھی ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد آپ دوسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی معراج کی مبارکباد دیتے ہیں۔ وہاں آپ کچھ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، وہ رکوع کی حالت میں ہیں، اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تقدیس بیان کر رہے ہیں۔ جبرائیل سے پوچھے کہ جبرائیل یہ کون سے فرشتے ہیں؟ تو جبرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی جب سے یہ فرشتے پیدا ہوئے ہیں یہ رکوع ہی کی حالت میں ہیں،
اور قیامت تک رکوع ہی کی حالت میں رہیں گے اور اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تحمید کو بیان کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا، اے اللہ آپ میری امت کو جو عبادت ادا کرنے والے ہیں اس میں رکوع بھی شامل فرمائیں۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو معراج کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے آسمان پہ پہنچتے ہیں، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی معراج کی مبارکباد دیتے ہیں۔ پانچویں آسمان پہ پہنچتے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی معراج کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی معراج کی مبارکباد دیتے ہیں۔ معراج کی مبارکباد دینے کے بعد کچھ آگے چلتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر زار و خطاب ہو رہے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو روا ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھنے لگے کہ موسیٰ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی آج تک میں یہ سمجھتا تھا کہ میری امت سب سے زیادہ جنت میں جائے گی، لیکن میں نے جب آپ کو ان آسمانوں پہ دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ سب سے زیادہ باکمال انسان ہیں، آپ کی امت بھی باکمال ہے۔ اس بات سے مجھے رونا آ گیا کہ آپ کی امت سب سے زیادہ جنت میں جائے گی، سب سے زیادہ۔ اس بات سے میرے آنکھوں سے آنسو لگا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی مبارکباد دینے کے بعد ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دائیں جانب کچھ نورانی مخلوق ہے، ان کے چہرے بالکل نورانی ہیں، اور بائیں جانب کچھ سیاہ چہرے ہیں اور ان کے جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہ منظر بھی دیکھے کہ وہ سیاہ چہرے والے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پہنچے تو وہ سیاہ چہرے والے وہاں سے آئے، آ کے سامنے تین نہریں ہیں، ایک نہر کا نام رحمت الہی ہے، دوسری نہر کا نام مغفرت الہی ہے، تیسری نہر کا نام نہر رضوان ہے۔ ان نہروں میں جا کر غسل کرتے ہیں تو ان کی سیاہی کم ہو جاتی ہے، ان کے چہرے روشن ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جبرائیل سے پوچھتے ہیں، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ ابراہیم دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں۔ جبرائیل نے فرمایا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے دائیں جانب جو لوگ ہیں وہ آپ کی امت کے اطاعت گزار لوگ، ان کو دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، اور آپ بائیں جانب جو لوگ ہیں وہ آپ کی امت کے سرکش باغی لوگ ہیں، اپنی زندگی کو سرکشی میں بغاوت میں گزارنے والے لوگ ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی مبارکباد دیتے ہیں۔ دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آپ بیت المعمور میں داخل ہوئے۔ بیت المعمور یہ آسمانی قبلہ ہے، روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت معمور کا طواف کرتے ہیں۔ جو ایک بار اس کا طواف کرتا ہے زندگی بھر میں اس کی باری آتی ہے، اور یہ آسمانی کعبہ ہے، آسمانی قبلہ ہے۔ بیت معمور میں داخل ہونے کے بعد ایک فرشتہ ایک مقام پہ کھڑے ہو کے اذان دیتا، اذان ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام بیت معمور میں جتنے فرشتے ہیں ان سارے فرشتوں کی آپ امامت فرماتے ہیں، سارے فرشتوں کی امامت فرمانے کے بعد آپ کے سامنے انبیاء کی قوم پیش ہو۔ کسی نبی کے ساتھ 2 ہیں، کسی کے ساتھ 4 ہیں، کسی کے ساتھ 9 ہیں، کسی کے ساتھ کچھ ہیں، کسی کے ساتھ کچھ ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام یہ قوم کو دیکھتے ہیں تعداد میں بہت زیادہ ہے، ہزاروں میں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو خیال آیا کہ آخر یہ کس نبی کی امت
امتی ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جو تعداد میں زیادہ ہیں، کہ جب بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ ابھی یہ فرمانا تھا رسول اللہ کا تھوڑا سا ملال ہوا، سوچنے لگے شاید میری امت اس سے کم ہو، موسیٰ سے کم ہو۔ ابھی یہ خیال آنا ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو غائب کر دیا اور اس امت کے مقابلے میں ایک ایسی تعداد دکھائی دی آپ کو جو اس امت سے ہزار درجے زیادہ تھی۔ تو یہ حضرت جبرائیل سے اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھے یہ کون سی امت ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کی امتی ہیں جو تعداد میں حضرت موسیٰ سے ہزار درجے میں زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بہت خوش ہو۔ اس کے بعد وہاں آپ بیت معمور میں جب سارے فرشتے آپ کی امامت میں نماز پڑھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ خیال آیا کاش اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے ایک ایسا دن عنایت فرمائیں جس میں سارے لوگ جمع ہو کے اکٹھا ہو کے اپنی جمیل نیاز کو اللہ کے سامنے جھکائیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کے آنسو اللہ کے دربار میں ٹپکائیں۔ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے محبوب ہم نے آپ کی امت کے لیے جمعہ کا دن عنایت فرمایا، جمعہ کا دن عنایت فرمایا ہے۔ یہ بہت مبارک دن ہے، افضل الایام جس کو فرمایا گیا ہے، یوم السرور جس کو فرمایا گیا ہے، یہ بہت ہی اہمیت والا ہے۔ روایتوں میں بیان فرمایا گیا ہے ہر جمعہ بیت معمور میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دیتے، کہاں دیتے؟ بیت المعمور میں جمعہ کی اذان دیتے جبرائیل علیہ السلام، اور حضرت میکائیل علیہ السلام جمعہ کا خطبہ پڑھتے بیت معمور میں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سارے فرشتوں کی امامت فرمانے کے بعد ہوتا ایسا ہے جبرائیل علیہ السلام دعا کرتے ہیں اے اللہ میں نے جو اس وقت اذان دی ہے بیت معمور میں اس کا ثواب امت محمدیہ کے مؤذنوں کو عطا فرما، امت محمدیہ کے مؤذنوں کو عطا فرما۔ بہت بڑا درجہ ہے مؤذنوں کو، حقیر نظر سے مت دیکھو مؤذنوں کو، بہت بڑا عمدہ درجہ ہے، احترام کی نظر سے دیکھو۔ جبرائیل علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اے اللہ اس اذان کا ثواب امت محمدیہ کے مؤذنوں کو عطا فرما۔ اس کے بعد میکائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ میں نے جو خطبہ پڑھا ہے اس خطبے کا ثواب امت محمدیہ کے اماموں کو عطا فرما۔ اس کے بعد سارے انبیاء جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں، سارے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس کا ثواب امت محمدیہ کے امتیوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اس کے بعد آپ کا آگے کا سفر شروع ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ آپ سدرۃ المنتہا کی طرف چلتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے، بیر کا درخت ہے، اس کی جو ٹہنیاں ہیں وہ سونے کی ہیں، اور اس پر جو پتے لگے ہوئے ہیں سدرۃ المنتہا کے درخت پر وہ پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں، بڑے بڑے پتے ہیں، اور اس پر جو پھل لگے ہوئے ہیں سدرۃ المنتہا پہ مٹی کے گھڑوں کے برابر پھل لگے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے پھل اس درخت پہ لگے ہوئے ہیں۔ جب سدرۃ المنتہا کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کے پورے درخت کے پتوں پر جتنے فرشتے ہیں آسمانی وہ سارے فرشتے اس درخت کے پتوں پہ آ کے جمع ہو گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج کی مبارکباد دیتے ہیں، معراج کی مبارکباد۔ وہاں آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سدرہ کے مقام پہ ایک فرشتے کو دیکھے، بہت بڑا طاقتور اور فرشتہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس فرشتے سے ملاقات کی
وہ فرشتہ کہنے لگا، غور سے سنیے، توجہ سے سنیے میرے دوستو، وہ فرشتہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی امت کو جا کے سنا دیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو رمضان المبارک کے روزوں کی وجہ سے بخش دیا، جا کے سنا دیجئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اس فرشتے کے سامنے دو صندوقوں کو دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے صندوق ہیں۔ یہ دیکھے تو اس فرشتے سے پوچھے کہ کہے کے صندوق ہیں، اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ وہ فرشتہ کہنے لگا کہ جو کوئی بندہ رمضان مبارک میں روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے بری فرماتے ہیں، اور یہ براءت کے کاغذ ان صندوقوں کے اندر رکھے گئے، یہ براءت کے کاغذ ان صندوقوں کے اندر رکھے۔ وہاں فرشتے سے ملاقات ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل میں نے امت محمدیہ کے لیے جو جنت بنائی ہے ذرا وہ جنت تو دکھا دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی کیسی نعمتیں میں نے تیار کر کے رکھی ہیں، ذرا وہ جنت تو دکھا دو۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے کر جنت کی طرف چلتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت کے قریب پہنچا تو جنت کے باب الداخلے پہ یہ لکھا ہوا ہے، دروازے پہ لکھا ہوا ہے خیرات کا 10 گنا ثواب۔ اس پہ لکھا ہوا ہے، جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے خیرات کرنے کا 10 گنا ثواب۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، انفاق کرتا ہے اور اپنی حیثیت و استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک دیتا ہے لیکن 1 روپیہ دیتا ہے لیکن اللہ اسے 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو اس باب الداخلے کے دروازے پر لکھا ہوا ہے خیرات کا 10 گنا ثواب، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے قرض بے سود دینے کا 18 گنا ثواب۔ قرض دو تو بغیر سود کے دو، اس کا 18 گنا ثواب۔ جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھے کہ جبرائیل خیرات کا 10 گنا ثواب اور قرض بے سود دینے کا 18 گنا ثواب، آخر کیا بات ہے؟ جبرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی سائل تو کبھی بلا ضرورت بھی مانگتا ہے، مانگنے والا اس کو جب عادت ہوتی ہے تو بلا ضرورت بھی مانگتا ہے، لیکن مجبور جو شخص ہوتا ہے وہ شرم اور حیا کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو دراز نہیں کرتا۔ جو آدمی اس کی حالت کو دیکھ کے قرض بے سود دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 18 گنا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ قرض بے سود دینے والا اس دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہ منظر بھی دیکھے، جنت کا جو دروازہ ہے باب الداخلہ اتنا بڑا ہے، اتنا چوڑا ہے، اللہ کے نبی دیکھتے رہے۔ کتابوں میں لکھا ہے جنت کے دروازے پر اگر کوئی مسلسل 40 سال چلتا رہے تو وہ دروازے کی مسافت کو طے کرے، 40 سال اس دروازے سے چلنا پڑے تب جا کر وہ دروازے کی مسافت کو طے کرے۔ کتنا بڑا اونچا اور کتنا لمبا دروازہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو باب الداخلہ بنایا ہے وہ ایسا بنایا ہے، محل وقوع بھی ایسا ہے کہ بالکل اس کے سامنے میدان محشر، بالکل سامنے جنت کے دروازے کے سامنے میدان محشر۔ جب اس دروازے کو دیکھے اندر داخل ہو گئے تو آپ نے دیکھا کہ جنت کے اوپری حصے پر کچھ 12 خانے لگے ہوئے ہیں اور حوریں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ جبرائیل سے پوچھے اللہ کے نبی علیہ السلام کہ یہ حوریں کس کے لیے ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا یاد امت کی اطاعت گزار لوگوں کے لیے اللہ نے ان حوروں کو پیدا کر کے رکھا، ان حوروں کو پیدا کر کے رکھا۔ اندر جنت میں داخل ہونے کے بعد اور بھی جنت کی جو 4 دیواری ہے نا کمپاؤنڈ وال، وہ پورا سونے کی ہے، پورا کمپاؤنڈ وال سونے کا ہے جنت۔ اندر داخل ہو گئے، داخل ہونے کے بعد آپ نے جنت میں 4 نہریں دیکھی،
ایک دودھ کی نہر، ایک پانی کی نہر، ایک شہد کی نہر اور ایک شراب طہور کی نہر، 4 نہریں دیکھیں۔ جبرائیل سے پوچھیں کہ جبرائیل یہ نہریں آخر کہاں سے آ رہی ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی ذرا اپنا سر تو اٹھائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ذرا اپنا سر اٹھاتے ہیں، اوپر ایک نورانی گنبد ہے، اس گنبد میں سے یہ 4 نہریں جاری ہیں، پانی کی، دودھ کی، شہد کی اور شراب طہور کی، اس گنبد میں سے جاری ہے۔ اللہ کے نبی پوچھے کیا میں اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ جبرائیل نے فرمایا کہ بالکل دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں آپ اوپر تشریف لے گئے، اس گنبد کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس گنبد پہ قفل لگا ہوا ہے، لوہے کا قفل نہیں، نور کا قفل لگا ہوا ہے۔ پھر پوچھے اللہ کے نبی علیہ السلام اس قفل کو کیسے کھولا جائے؟ جبرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی اس کی چابی تو آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، چابی تو آپ کے پاس موجود ہے۔ جبرائیل نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، یہ قفل کھل جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو گنبد کا قفل کھل جاتا ہے، آپ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اس گنبد کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اس نقش سے یہ 4 نہریں جاری ہیں، پانی کی، دودھ کی، شہد کی اور شراب طہور کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نقش سے یہ 4 نہریں جاری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے پوچھے ان نہروں سے کون استفادہ کرے گا؟ جبرائیل ذرا یہ تو بتا دے۔ جبرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی ان نہروں سے وہ شخص استفادہ کرے گا جب دنیا میں وہ کسی کام کا، کوئی شخص کام کا آغاز کرتا ہے، آغاز کرنے سے پہلے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو ان نہروں سے استفادہ کرے گا۔ حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو ابتر وابتر، ہر وہ کام جو بسم اللہ کے ذریعے سے شروع نہ کیا جائے وہ کام تم بریرا ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، نامکمل ہوتا ہے، ادھورا ہوتا ہے۔ اس بات سے جب بھی کوئی کام شروع کیا جائے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کیا جائے۔ جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کسی کام کا آغاز کرتا ہے وہ ان نہروں سے وہ قیامت کے دن استفادہ کرے۔ جنت کا آپ نے مشاہدہ فرمایا، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام موجود ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل سے فرماتے ہیں جبرائیل ذرا میرے محبوب کو جہنم بھی دکھلاؤ، میں نے نافرمانوں کے لیے کیسے کیسے سزائیں یہاں رکھی ہیں، ذرا وہ بھی تو دکھاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے کر جبرائیل علیہ السلام جہنم کی طرف چلتے ہیں۔ راستے میں ایک فرشتے سے ملاقات ہوتی ہے۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی میں کبھی اس ایسے فرشتے کو نہیں دیکھا، اتنا خطرناک فرشتہ ہے اور اتنا ہیبتناک وہ فرشتہ ہے اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ وہ فرشتہ جب میں دیکھا تو میرے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون سا فرشتہ، بڑا عجیب و غریب فرشتہ ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ جہنم کا داروغہ ہے، اس کا نام ہے مالک فرشتہ ہے، یہ جہنم کا داروغہ ہے اور اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے یہ ایسا فرشتہ ہے کبھی جب سے یہ پیدا ہوا ہے کبھی ہنسائی نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمانے لگے اے اللہ کے نبی یہ فرشتہ جب آپ کو دیکھ کے بھی نہیں ہنسا، خدا کی قسم یہ قیامت تک کبھی نہیں ہنسے، قیامت تک کبھی نہیں ہنسے۔ اللہ نے اس کے اندر رحم اور کرم کو رکھا ہی نہیں، اتنا خطرناک یہ فرشتہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی تو مالک فرشتہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگا اللہ کے نبی جب آپ اپنی امت میں جائیں گے، اپنے علاقے میں جائیں گے تو لوگوں کو سمجھا دینا کہ دوزخ نافرمانوں کی جگہ ہے۔ جب وہ میرے پاس آئیں گے نہ میں داڑھی کی سفیدی کو دیکھوں گا، نہ جوانی کی جوانی کو دیکھوں گا،
جو میرے پاس آئے گا میں اس کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ نہیں کروں گا، اس کو عذاب میں گرفتار کر کے رکھوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام جہنم میں ایسے ایسے بچھوؤں کو دیکھے، سانپوں کو دیکھے، اتنے بڑے بڑے بچھو ہیں اور اتنے بڑے بڑے سانپ ہیں، اونٹ کے برابر سانپ ہیں، اتنے بڑے بڑے سانپ اور خچر کے برابر بچھو ہیں۔ اگر وہ بچھو کسی دوزخی کو اگر ڈنک مارے وہ 40 سال تک تکلیف میں مبتلا رہے، 40 سال۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام جہنم میں یہ بھی دیکھتے، جہنمیوں کو جو غذا دی جا رہی ہے اس غذا کا نام سری ہے۔ ایک کانٹے دار چیز کو کہتے ہیں سری، اور اس کا ذائقہ ایلوے سے زیادہ، ایلوا ایک پھل ہوتا ہے، ایلوے سے زیادہ کڑوا اس کا ذائقہ ہوتا ہے، اور اس سے بھوک مٹتی نہیں، اور وہ چیز اندر جا کے حلق میں اٹک جاتی ہے۔ وہ چیز بطور غذا جہنمیوں کو دی جا رہی ہے، اور جہنمیوں کو جو پانی پلایا جا رہا ہے اس کا نام ہے بسلی۔ دوزخیوں کے لہو اور پیپ کو گرم کر کے دوزخیوں کو پلایا جا رہا ہے۔ اور جہنم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چشمے کو دیکھتے ہیں، اس کا نام ہے غصار۔ وہ ایسا چشمہ ہے کہ تمام زہریلے جانوروں کے مادوں کو اس کے اندر جمع کر دیا ہے۔ جب جہنمیوں کو اس کے اندر ڈالا جائے گا اس غصار کے چشمے کے اندر، اس کی وجہ سے جہنمیوں کے گوشت الگ ہو جائیں گے، ان کے ہڈیاں الگ ہو جائیں گے، ان کے اعضاء منتشر ہو جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر بھی دیکھے، جہنم میں دوزخی ہے، شدت پیاس کی وجہ سے دل پہ آ رہے ہیں، پانی کو طلب کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم کے اوپر ایک بدر، ایک ابر کو بھیجتے ہیں، تو وہ جہنمی خوش ہو جاتے ہیں کہ ابر آیا ہے، بارش برسے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان ابروں میں سے آگ کے پتھر برسا کر ان جہنمیوں کو عذاب دے ہیں، آگ کے پتھر برسا کر۔ یہ منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور یہ منظر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں دیکھے، بہت بڑے بڑے چکیاں ہیں، پارا ہیں، بہت بڑے بڑے چکیاں۔ جبرائیل سے پوچھے جبرائیل کہ کیا جہنمی لوگ ان چکیوں کو پیسیں گے جہنم میں؟ جبرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی، جہنمی ان چکیوں کو نہیں پیسیں گے بلکہ ان چکیوں میں جہنمیوں کو پیسا جائے گا، ان چکیوں میں جہنمیوں کو پیسا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام مالک فرشتے سے کہنے لگے، مالک فرشتے خدا کے واسطے ذرا یہ تو بتا دے جہنم کے کتنے طبقے ہیں، ذرا یہ تو بتا دے۔ وہ مالک فرشتہ کہنے لگا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اس کی استطاعت نہیں رکھتے، آپ اس کی تاب نہیں لا سکیں، آپ یہ نہیں سن سکیں کہ جہنم کے کتنے طبقے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی میں استطاعت رکھتا ہوں، طاقت رکھتا ہوں، اتنا مجھے بتلا دے جہنم کے کتنے طبقے ہیں۔ وہ مالک فرشتہ گھبراتے ہوئے کانپتے ہوئے کہنے لگا اے اللہ کے نبی جہنم کے 7 طبقے ہیں، کسی میں یہود ہوں گے، کسی میں مشرک ہوں گے، کسی میں منافق ہوں گے، کسی میں نصارہ ہوں گے۔ 6 طبقوں کا ذکر کر دیا، ایک طبقے کو چھوڑ دیا مالک فرشتہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھنے لگے کہ مالک فرشتے تو نے 6 طبقوں کا تو ذکر کر دیا، ایک طبقے کو تو نے کیوں چھوڑ دیا، ذرا اس کی بھی تو وضاحت کر دے۔ مالک فرشتہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی علیہ السلام جہنم کے 7ویں طبقے میں آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے جو بے توبہ اس دنیا سے چلے گئے، آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے جو بے توبہ اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے دوستو کتنے گناہ ہم سے ہو گئے، کبھی ہم ندامت کے آنسو اللہ کے دربار میں نہیں نکلتے، مغفرت کی بھیک نہیں مانگے۔ جو بے توبہ اس دنیا سے چلے جائیں گے وہ جہنم کے 7ویں طبقے میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جبرائیل نے فرمایا جبرائیل اللہ کے نبی اب رونے کا وقت نہیں ہے،
جبرائیل کہنے لگے، وہ بھی روتے ہوئے کہنے لگے اب مجھے بھی اپنی حالت میں مستقبل پہ ڈر ہو رہا ہے، ہارون کا یہ حال ہوا، ماروت کا یہ حال ہوا، مجھے بھی اپنے مستقبل کے بارے میں فکر ہو رہی، اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہے، روایتوں میں بات ملتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جنت و جہنم کی سیر کے بعد، مشاہدے کے بعد جب آگے چلنا چاہتے ہیں، سدرۃ المنتہا سے کچھ آگے چلنا چاہتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام میں ایک قدم بھی یہاں سے اب آگے نہیں بڑھا سکتا، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو جن کے خاکستر ہو جاؤں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام جبرائیل سے پوچھے، جبرائیل یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، واقعہ معراج، جب میں اللہ سے ملاقات کر کے جاؤں گا، جانے کے بعد اپنی قوم کو کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے، لوگ میری بات کو نہیں مانیں گے، سب میری تکذیب کریں گے، اس وقت کیا حال ہوگا؟ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ اطمینان سے رہیے، سکون سے رہیے، سارا مکہ آپ کی تکذیب کرے گا، لیکن آپ کی محبت میں مست رہنے والا ایک عاشق ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے، جو اس واقعے کی تصدیق کرے گا۔ ان قومک یکذبک، ابو بکر یصدقک وہو صدیق، ساری قوم تکذیب کرے گی لیکن ابو بکر ایک ایسا عاشق ہے جو اس واقعے کی تصدیق کرے گا، اس کا نام ہے صدیق۔ ابو بکر صدیق کو جو صدیق کا جو لقب ملا ہے، یہ کہاں سے ملا؟ عرش سے ملا، ان کا نام تو ابو بکر ہے، لیکن جو صدیق کا جو لقب ملا ہے وہ عرش سے ملا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تنے تنہا آگے بڑھتے ہیں، کچھ آگے چلنے کے بعد ایک فرشتہ نمودار ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اٹھا کے لے کے چلتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں راستے میں کئی ہزار حجابات بڑھتے ہیں، کئی پردے آتے گئے، اور ہر پردے کی مسافت 500 سال کی مسافت، اگر اس پردے پہ اگر چلنا چاہے 500 سال لگے، کئی ہزار پردے میں طے کیا۔ طے کرنے کے بعد وہاں میں نے میکائیل علیہ السلام کو دیکھا، وہ کھڑے ہوئے کب کبا رہے۔ میں نے پوچھا کہ میکائیل تم یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو میکائیل کہنے لگے اللہ کے نبی جب سے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میری ڈیوٹی لگا دی ہے، میں یہ کھڑا ہوا ہوں، اللہ کی تسبیح اور اللہ کی ترمیم اور بیان کر رہا ہوں، میرا کام ہی ہے۔ کچھ آگے چلے تو اسرافیل علیہ السلام کو دیکھے، اور یہ منظر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھے۔ اسرافیل علیہ السلام روزانہ جہنم کو عبرت کی نظر سے 3 مرتبہ دیکھتے ہیں۔ کون دیکھتے ہیں؟ اسرافیل علیہ السلام 3 مرتبہ عبرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان کے آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے اگر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کر دیا جائے اور زمین والوں پر ڈال دیا جائے، نوح علیہ السلام کے زمانے کی طرح طوفان کھڑا ہو جائے۔ وہاں اسرافیل علیہ السلام سے ملاقات، وہاں آپ نے ایک اور فرشتے سے ملاقات کی، اللہ کے نبی علیہ السلام جس کا نام روح ہے، روح یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح اور فرشتے سب باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ سورہ قدر میں بھی اس کی وضاحت ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ روح فرشتے سے ملاقات، روح کیسا فرشتہ ہے معلوم؟ ایسا عجیب و غریب فرشتہ ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر وہ زمین اور آسمان کو وہ فرشتہ نگل جائے تو اس کے لیے ایک لقمہ ہو جائے۔ کتنا بڑا فرشتہ ہوگا؟ زمین اور آسمان کو وہ فرشتہ نگل جائے تو اس کے لیے ایک لقمہ ہو جائے، ایک لقمہ۔ اتنے بڑے فرشتے سے اللہ کے نبی علیہ السلام ملاقات کرنے کے بعد آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ادنو منی، اے محمد میرے قریب آ جا، قریب آ جا، قریب آ جا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں ادنو منی، ادنو منی، ادنو منی،
میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے دربار میں پہنچے، وہ مشہور واقعہ ہے، تحفے پیش کیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے امت کے لیے پیش کرتے ہیں، فوقیت صلوات الخمس و خواتین سورۃ البقرہ و غفر لمن لم یشرک باللہ۔ یہ 3 تحفے، اس کی وضاحت کرنا اس وقت مناسب نہیں سمجھتا، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ وہ 3 تحفے لینے کے بعد آپ وہاں حج سے واپس ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، جبرائیل تم ایک زمانے سے ایک مسئلے کے بارے میں الجھن کا شکار ہو۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام اس وقت معراج پہ اور عرش پہ تشریف لائے ہوئے ہیں، تمہارا جو مسئلہ ہے اسے حل کر دو۔ سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام ذرا یہ بتائیے، کفارات گناہوں کو مٹانے والی چیزیں کون سی کون سی؟ گناہوں کو مٹانے والی چیزیں کون سی کون سی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اسباغ الوضوء فی البرداء، کہ موسم سرما میں اعضائے وضو پر اچھی طرح پانی بہانا یہ گناہوں کو مٹانے والا عمل ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا، مشی الاقدام الی الجماعت، نماز باجماعت کے لیے پیدل چلنا یہ عمل ایسا ہے کہ گناہوں کو مٹانے والا۔ اس کے بعد پھر فرمایا، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں رہنا یہ عمل ایسا ہے کہ گناہوں کو مٹانے والا۔ اس کے بعد میکائیل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ درجہ بڑھانے والی چیزیں کون سی کون سی؟ کس کی وجہ سے، اس کام کو کرنے کی وجہ سے انسان کا رتبہ مقام اونچا ہوتا ہے، درجہ بڑھانے والی چیزیں کون سی کون سی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، طعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کو، محتاجوں کو، تنگدستوں کو، ناداروں کو، فقیروں کو کھانا کھلانا یہ عمل ایسا ہے کہ درجہ بڑھانے والا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا، افشاء السلام، سلام کو پھیلانا یہ عمل بھی ایسا ہے کہ انسان کے رتبے کو بڑھانے والا ہے۔ اور پھر فرمایا، الصلاۃ باللیل والناس نیام، ایسی حالت میں نماز تہجد پڑھنا جبکہ سارے لوگ میٹھی نیند سوئے ہوئے ہیں، ایسی حالت میں نماز پڑھنا یہ عمل انسان کے رتبے کو اونچا کرتا ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ نجات دلانے والی چیزیں کون سی کون سی ہیں؟ نجات دلانے والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، تنہائی میں اور خلوت میں اور جلوت میں اللہ سے ڈرتے رہنا یہ عمل ایسا ہے انسان کو نجات دلانے والا۔ خلوت میں بھی اللہ سے ڈرنا، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا اور جلوت میں بھی اللہ سے ڈرنا یہ عمل ایسا ہے انسان کو نجات دلانے والا۔ اس کے بعد پھر فرمایا، القصد فی الغضب والرضا، غصے کی حالت میں اور اچھی حالت میں عدل و انصاف کو قائم کرنا یہ عمل ایسا ہے انسان کو نجات دلانے والا۔ اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام آخر میں پوچھنے لگے، ہلاک کرنے والی چیزیں کیا کیا ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخیلی، کنجوسی یہ انسان کو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، ہلاک کرنے والی چیزیں۔ انسان کو اپنے خواہش پہ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر رہا لیکن اللہ کے کاموں پہ خرچ نہیں کرتا، وہ بغاوت کرتا، یہ بغاوت ایسی چیز ہے انسان کو ہلاک کرنے والی۔ اللہ نے مال دیا ہے، استطاعت دی ہے، مال کی فراوانی کی ہے تو اپنے استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کنجوسی کا مظاہرہ مت کرو، یہ کنجوسی ایسی ہے کہ انسان کو ہلاک کرنے والی۔ اس کے بعد فرمایا، ہون متبع،
خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا، جو دل میں آیا اس کو کرنا، یہ عمل ایسا ہے کہ انسان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ اس کے بعد بھی فرمایا اعجاب المرء بنفسی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، عجب، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ آج ہمارا یہ حال ہے میرے دوستو، ہر آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا، کوئی چھوٹا ماننے کو تیار ہے ہی نہیں۔ آج خاندان میں جو نزاعات، جو جھگڑے، جو فسادات رونما ہو رہے ہیں، وہ صرف انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے، انا کا مسئلہ۔ میں اس کے پاس نہیں جاتا، ان میرے پاس آنا، ان کو کہتا کہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، ان میرے پاس آنا۔ سالوں گزر گئے اسی حالت میں ہے، ہم ان کے گھر کو نہیں گئے اور وہ ہمارے گھر کو نہیں گئے۔ ایک صاحب آئے گزشتہ رمضان کے موقع پر، آ کے مجھ سے کہے کہ مول صاحب میرے حقیقی بھائی سے انبن ہو گئی۔ میں بولا کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، چلو معافی تلافی کر لو۔ تو وہ صاحب مجھے لگے نہیں مول صاحب میں بڑا ہوں، میں تو جا کے میرے بھائی کے سامنے نہیں جھکتا، میں تو نہیں جھکتا مول صاحب، وہ نہ آنا میرے پاس جھکنا، میں نہیں تجھے کو بولتا۔ تو میں پوچھا کتنے سال ہو گئے تم لوگ آپس میں بات نہیں کر رہے؟ انہوں نے بولے کہ 20 سال ہو گئے مول صاحب، میں بات میرے بھائی سے بات نہیں کیا، میں اس کے گھر کو نہیں گیا، وہ میرے گھر کو نہیں آیا۔ اس اثنا میں اس کے گھر سے کئی جنازے گئے، لیکن کبھی میں اس کے جنازے میں شریک نہیں۔ اسی حالت میں موت آئے گی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اعجاب، یہ انا جو انا ہے انسان کا ہلاک کرنے والی ہے۔ انسان کے اندر تواضع ہونا، عاجزی ہونا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رتبے کو بہت اونچا کرتے ہیں۔ یہ مت دیکھو کہ میں حق پہ ہوں، میں غلطی پہ ہوں، یا میں حق پہ ہوں، یہ مت دیکھو۔ اللہ کے لیے جاؤ اور جو کچھ رنجشیں ہیں، جو کچھ رکاوٹیں ہیں، جو کچھ دوریاں ہیں، وہ اللہ کے لیے جاؤ، معافی طلب کرو۔ یہ جو انا کا جو مسئلہ پیدا ہوا، جس کی وجہ سے خاندان کے خاندان تہس رہے، دوریاں پیدا ہو گئے۔ میرے دوستو، انسان کے اندر عاجزی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کے ذہن کو، مزاج کو کیسے بنایا تھا؟ وہ بہت کچھ چھوٹے تھے، بہت کچھ تھے، لیکن اپنے آپ کو چھوٹے سمجھتے، بہت کچھ ہونے کے بعد۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بہت سے حضرات کے صحابہ کرام موجود ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف لائے اور کسی مسئلے پر بات چیت ہو رہی ہے۔ ایک دم سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھے تو اللہ کے نبی سے پوچھے کہ اللہ کے نبی جو راستے سے جو آ رہے ہیں، کیا یہ ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعجب میں پڑ گئے، جبرائیل تو آسمانی مخلوق ہے، یہ زمین والوں کو کیسے پہچان گئے؟ ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے پہچان گئے؟ اللہ کے نبی پوچھے کہ جبرائیل تم آسمانی مخلوق اور زمین والوں کو کیسے پہچان گئے؟ جبرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی ایک بات سن لیجئے کہ ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینے میں جتنی شہرت ہے اس سے کہیں زیادہ وہ آسمانی مخلوق میں مشہور و معروف ہے، اس سے کہیں زیادہ آسمانی مخلوق میں مشہور و معروف ہے۔ اللہ کے نبی تعجب سے پوچھے بماذا نال هذه الفضیلہ، یہ مقام، یہ فضیلت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے ملی؟ اب حضرت جبرائیل نے فرمایا دو وجہوں سے اللہ تعالیٰ نے ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ پہلی وجہ یہ ہے لصغرہ فی نفسی، وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ جو آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رتبے کو اونچا کر دیتے ہیں۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے ابوذر غفاری کو اتنا اونچا مقام ملا وہ یہ ہے وَكَثْرَةُ قِرَاءَتِهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یہ سورہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کی کثرت سے تلاوت ہے۔ ان دو عملوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے مقام کو بہت اونچا کر دیا۔ تو بہرحال میرے دوستو، ہلاک کرنے والی چیزیں یہ ہے کہ وہ ایک اعجاب المرء بنفسہ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ عمل ایسا ہے انسان کو ہلاک کرنے والا۔ یہ ہونے کے بعد تحفے تحائف لینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے اللہ تعالیٰ کیا تحفے دیے آپ کی امت کو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 50 نمازیں لے کے آیا ہوں. 50 نمازیں. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں 50 نمازیں آپ کی امت کیسے پڑھے گی؟ میری امت 2 نمازیں نہیں پڑھ سکی, آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ قد جربت الناس وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نے لوگوں کو آزمایا, بنی اسرائیل کو آزمایا, وہ 2 نمازیں نہیں پڑھ سکی, آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ فرجع الی ربک فاسألہ التخفیف. اپنے رب کے پاس جاؤ اور نمازوں کی تخفیف کر کے آؤ. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں 5 نمازیں کم ہوتی ہیں, پھر آتے ہیں, پھر کہتے ہیں, پھر جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں, اس طریقے سے 9 مرتبہ جاتے ہیں تو 45 نمازیں معاف ہو جاتی ہیں اور 5 نمازیں بچ جاتی ہیں. آخر یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ آپ جائیے اور تکفیر کرا کے آئیے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا؟ سب معلوم تھا. اصل میں بات یہ ہے, علماء کرام نے لکھا ہے, اصل میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتلانا چاہ رہے ہیں موسیٰ تو میری ایک معمولی تجلی کو نہیں دیکھ سکا, پہاڑ میں ایک معمولی تجلی کو نہیں دیکھ سکا, بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑا. میرا محبوب تو ایسا ہے کہ میرے پاس 9 مرتبہ آ رہا, میرا دیدار کر رہا, میرا دیدار کر رہا, دیکھ میرا محبوب کیسا ہے, تو میری ایک معمولی تجلی کو دیکھ کر بے ہوش. اور بعض علماء نے لکھا ہے ایک وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکمت یہ بھی تھی, وہ یہ تھی میں تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکا, لیکن میں ان آنکھوں کو دیکھوں تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے آئے تھے. تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کو بار بار بھیجتے رہے, بار بار بھیجتے رہے, پھر وہ آتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنکھوں کا دیدار کرتے ہیں. یہ وہ آگے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے آئے, اس میں حکمت تھی. اللہ تعالیٰ فرمائے ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. 45 تو معاف ہو گئی. جو کوئی آدمی 5 نمازیں پڑھے اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا. 50. من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا. جو ایک نماز پڑھے گا اللہ اسے 10 اور 5 پڑھے گا تو اسے 50. لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے سوچے وہاں سے کریں. زندگی کا ایک قیمتی حصہ گزر گیا, بیت گیا, ہم نمازوں کا کتنا اہتمام ہے؟ جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے, ان نمازوں کا ہمارے پاس کتنا اہتمام ہے, دوستوں کتنا اہتمام ہے. اور یہ نماز ایسی عبادت ہے جس میں تمام مخلوقات کی اداؤں کو اس نماز کے اندر جمع کیا ہے. تمام مخلوقات, دنیا میں جتنے مخلوقات ہیں ان کے عبادت کرنے کا جو انداز ہے وہ سارے انداز کو نماز کے اندر جمع کیا ہے. درخت بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, پہاڑ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, چوپائے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور کیا ہے جانور بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہر ایک کے عبادت کرنے کا انداز الگ الگ ہے. درخت کی عبادت کرنے کا انداز قیام ہے, وہ قیام ہی کی حالت میں اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تحمید بیان کر رہے ہیں. اور چوپائے رکوع کی حالت میں ہیں, وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اور پہاڑ ہیں یہ قعود کی حالت میں ہیں, وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر قیام کو بھی رکھا, رکوع کو بھی رکھا, سجدے کو بھی رکھا, تمام مخلوقات کی اداؤں کو نماز کے اندر جمع. اتنی مہتوپورن شان عبادت ہے, اور امت کا ایک بڑا طبقہ ہے جو نمازوں سے دور ہے, مسجدوں سے دور ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھے ای الاعمال احب الی اللہ, اے اللہ کے نبی علیہ السلام ذرا یہ بتائیے اعمال میں سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا, نماز اعمال میں سب سے محبوب عمل وہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے, سب سے محبوب عمل. اس کے بعد یہ فرمایا قلت ثم ای, اس کے بعد پھر اعمال میں کون سا عمل سب سے محبوب ہے؟ فرمایا والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرنا,
ان کی خدمت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ سب سے محبوب عمل ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسرا عمل جو اللہ کو بہت محبوب ہے، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، لڑتے رہنا، یہ عمل اللہ کو سب سے محبوب اور پسندیدہ ہے۔ میرے دوستوں، نمازوں کا اہتمام کریں، جو 2 سال اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے، بہت اہتمام کے ساتھ اول وقت میں مسجد کو آئیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، ندامت کے آنسو اللہ کے دربار میں ٹپکائیں۔ یہ نماز ایسی ہے میرے دوستوں، انسان کو موت کی یاد دلاتی ہے۔ نمازوں کا اہتمام کریں، اول وقت مسجد میں آئیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، ندامت کے آنسو اللہ کے دربار میں ٹپکائیں۔ اس موقع پر کچھ چیزیں باتیں آپ کے سامنے آئیں، اللہ کہنے والے کو بھی عامل بنائیں، رب سننے والوں کو توفیق عمل فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔